الیکشن کمیشن کو ہم نے اپروچ کیا. الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کو بتا دیا ہے کہ ان کو دوبارہ دیکھا جائے. اس کے علاوہ آج ریٹرننگ افسر نے 4 بجے مجھے طلب کیا ہے, اسی طرح ہمارے دیگر کولیگز کو بھی جو پشاور سے ہیں. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی کل آپ کے سامنے ہے. پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا جمعرات کو دوبارہ ہماری پیشی ہوگی. بالکل واضح طور پر میں خیبر پختونخوا کی عوام اور پشاور کے شہریوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, مشکور ہوں کہ جس تمپنگ میجورٹی سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کو کامیاب کرایا. ہم سب کے پاس فارم 45 اویلیبل ہیں, میڈیا کو بھی ہم دے چکے ہیں. فارم 45 کے تحت ہمارے ووٹس جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس کو ریٹرننگ افسران نے کاغذات میں رد و بدل کرتے ہوئے تاریخی داندلی اور تاریخی بددیانتی کی, ان کی جو لیڈ ہے وہ 5 گنا سے زیادہ ہے. جن امیدواران کو جتوایا گیا ریٹرننگ افسران صاحبان کی طرف سے اور ڈی آر او کی طرف سے, آفاق وزیر, وہ 6 اور 7ویں نمبر پر تھے. مثال کے طور پر میرے ووٹس 30,000 سے زیادہ, جبکہ جس کو جتایا گیا وہ تقریباً 3,500 ووٹس. ان امیدواران کے جیسے تیمور جگڑا کی اگر ہم بات کریں تو 26,000 ووٹ سے تیمور جگڑا جیت چکے ہیں حلقہ, اور اس کے مد مقابل 1,600 ووٹوں کا جو امیدوار ہے اس کو جتوایا گیا. ہم اس بدترین داندلی کو, ان افسران کی بدترین بددیانتی کو, ان کی کرپشن کو ہم عوامی عدالت میں جیت چکے ہیں. ہم منتخب کرایا ہے. پورے خیبر پختونخوا میں پچھلے ٹینیور میں مخصوص نشستوں سمیت پاکستان تحریک انصاف کے 92 امیدواران تھے, 92 ممبران تھے. اس دفعہ ابھی تک کے فارم 47 اور 49 کے تحت ہمارے 92 منتخب نمائندگان آ چکے ہیں. باجوڑ سے, شانگلہ سے, پشاور سے امیدواران کو ملایا جائے تو یہ تقریباً 110 ممبران بنتے ہیں. 115 کی اسمبلی میں 110 ممبران پاکستان تحریک انصاف کے منتخب ہوئے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ پچھلی دفعہ سے زیادہ خیبر پختونخوا کی عوام نے عمران خان صاحب کے نظریے, عمران خان صاحب کے ویژن کو سپورٹ کیا. اس کے برعکس چند ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران نے اور چند ریٹرننگ افسران نے تاریخی بددیانتی کرتے ہوئے, فارم 45 کو مسترد کرتے ہوئے اپنی طرف سے فارم 47 اور رپورٹس ہیں کہ فارم 49 بھی جاری کیے. اس کے خلاف آج 2 بجے سے پشاور موٹر وے پر پاکستان تحریک انصاف پشاور کی عوام, ووٹرز, سپورٹرز, تنظیمی عہدیداران پرامن, مکمل طور پر پرامن دھرنا دیں گے, اور یہ دھرنے کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے مدعیان ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر آفاق وزیر اور دیگر ریٹرننگ افسران, جن میں میرے حلقے کا اویس خان, تیمور جگڑا کے حلقے کا ارشد آفریدی, ملک شہاب کے حلقے کا لطف الرحمان اور کچھ اور جن کے نام ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے, وہ ہمارے مدعیان ہیں جنہوں نے چند کوڑیوں کے عوض خیبر پختونخوا اور پشاور کے عوام کی مینڈیٹ کا مذاق اڑایا ہے. ہم اس کے خلاف ہر فورم پہ جائیں گے اور اپنے پرامن, میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں, اپنے پرامن دھرنے کو ہم جاری رکھیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا. اور میں یہ آپ کے توسط سے پیغام دے رہا ہوں پشاور پولیس کو, خیبر پختونخوا کی پولیس کو اور سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں سے درخواست کرتا ہوں کہ انتشار پھیلانے والوں اور اشتعال پھیلانے والوں پر کڑی نظر رکھیں. ہمارے کارکن, ہمارے ووٹرز اور ان کی فیملیز آئیں گی. ہم اپنے جمہوری حق کا ایکسرسائز کریں گے جس کی اجازت ہمیں آئین پاکستان نے دی ہے. تو میں آپ لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں, میڈیا کو بھی, کہ آج 2 بجے سے انشاءاللہ موٹر وے ٹول پلازا کے ساتھ ہم اپنے ٹینٹس لگائیں گے, ہم اپنے کیمپس لگائیں گے, اپنے ساتھ بسترے لے کر جائیں گے. پشاور کی فیملیز سے, پشاور کی خواتین سے جنہوں نے الیکشن ڈے پر اپنے آپ کو خجل خوار کیا, پورا دن وہ ووٹوں کی لائنوں میں لگے رہے, خواتین بالخصوص, نوجوان جنہوں نے پہلی دفعہ ووٹ دیا,
وہ ایک امید کے ساتھ نکلے تھے کہ عمران خان کا نظریہ پاکستان کو اچھے سمت میں لے کر انہوں نے ووٹ کیا اور ان کے ووٹ کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کر کچھ ڈی آر اوز نے، کچھ ریٹرننگ آفیسرز نے ان کی توہین کی۔ ہم اس کے خلاف اپنی جدوجہد بھرپور جاری رکھیں گے، اور خیبر پختونخوا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کا مرحلہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شروع ہو چکا ہے۔ ہم خیبر پختونخوا میں تمپنگ میجورٹی کے ساتھ آ چکے ہیں۔ 115 سیٹوں میں اگر جن ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران نے درغلی کی ہے، دھوکہ کیا ہے، بددیانتی کی ہے، اپنے حلف کی جو قرآن پہ لیتے ہیں اس کی خلاف ورزی کی ہے، اگر ان کے ریزلٹس کو ملایا جائے تو 110 میں سے 115 میں سے 110 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آتی ہے، تو کلیئر میجورٹی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم خیبر پختونخوا میں حکومت بھی بنائیں گے اور خیبر پختونخوا میں اپنا حق بھی لیں گے۔ پورے پاکستان نے جس طرح اعتماد کا اظہار کیا، ہم اپنا آئینی، قانونی، جمہوری اور سیاسی جدوجہد پرامن طریقے سے جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کھلا تضاد تو یہ ہے کہ فارم 45 پہ ایک کینڈیڈیٹ کو عوام 30,000 سے زیادہ ووٹ دیتی ہے، اور ایک ریٹرننگ افسر اس کو ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے، عوامی مینڈیٹ کو ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے، وہ 30,000 ووٹ لینے والے بندے کے اگینسٹ 3,000 ووٹ لینے والے بندے کو جتوا دیتی ہے جو 7ویں نمبر پر ہے۔ یہ تضاد آپ ضرور پوچھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 26,000 کے مقابلے میں 1,600 ووٹوں والوں کو آپ جتا دیتے ہیں۔ اس تضاد کے خلاف عوام میں شدید برہمی ہے، عوام شدید بے چین ہے۔ جنہوں نے ہمیں ووٹ کیا وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی پرامن سیاسی، قانونی اور جمہوری جدوجہد پیرالل جاری رکھیں۔ تو کلیئر میجورٹی ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم خیبر پختونخوا میں حکومت بھی بنائیں گے اور خیبر پختونخوا میں اپنا حق بھی لیں گے۔ پورے پاکستان نے جس طرح اعتماد کا اظہار کیا، ہم اپنا آئینی، قانونی، جمہوری اور سیاسی جدوجہد پرامن طریقے سے جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کھلا تضاد تو یہ ہے کہ فارم 45 پہ ایک کینڈیڈیٹ کو عوام 30,000 سے زیادہ ووٹ دیتی ہے، اور ایک ریٹرننگ افسر اس کو ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے، عوامی مینڈیٹ کو ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے، وہ 30,000 ووٹ لینے والے بندے کے اگینسٹ 3,000 ووٹ لینے والے بندے کو جتوا دیتی ہے جو 7ویں نمبر پر ہے۔ یہ تضاد آپ ضرور پوچھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 26,000 کے مقابلے میں 1,600 ووٹوں والوں کو آپ جتا دیتے ہیں۔ اس تضاد کے خلاف عوام میں شدید برہمی ہے، عوام شدید بے چین ہے۔ جنہوں نے ہمیں ووٹ کیا وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی پرامن سیاسی، قانونی اور جمہوری جدوجہد پیرالل جاری رکھیں۔